کومنٹ سیکشن میں سے ہی ہم کیونکہ سوالات لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹاپک کی صورت میں پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. اچھا، جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس سے پہلے اس کو تھوڑا بہت سن رکھا تھا، اور پھر میں نے اس کو تھوڑا بہت پڑھا، اور پھر ایسٹرل پروجیکشن، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس، یہ ساری چیزیں شاید کہیں سیم ہیں، کچھ ان میں کانفلکٹس ہیں. تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کو، لیکن تھوڑا سا ہر جو یہ چیز ایکسپیرینس کرتا ہے یا اس کو پریکٹس کرتا ہے، اس کی اپنی اپنی ڈیفینیشن اور اپنا اپنا طریقہ کار ہے. جیسے ہی نام سے او بی ای سنائی دیتا ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز باڈی سے باہر نکلتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اوور دا پاسٹ فیو پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کی، اس میں یہ کہ جب ہم سوتے ہیں، صحیح، تو وہ سونا پاسبل ہی تب ہوتا ہے جب روح ایگزٹ کرتی ہے. اگر آپ کی روح باڈی سے ایگزٹ نہیں کرتی تو آپ سونے کے تصور کو ترک کر دیں. آپ سو نہیں سکتے جب تک روح آپ کے اندر ہے. اور یہ میں اس لیے بھی بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو کامنٹس آپ کے دیکھے تھے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ، جس پہ لوگوں نے ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں کہ روح نکلتی ہے، نفس نکلتا ہے، جان نکلتی ہے، کیا کیا نکلتا ہے باڈی میں سے. تو یہ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی روح ایگزٹ ہوتی ہے، وہ ایک زندہ جاوید چیز ہے. اس زندہ جاوید چیز کا نکلنا ضروری ہے آپ کے اندر سے، اگر آپ نے اونگنا ہے، سونا ہے، ورنہ وہ جاگتی رہے گی. جاوید چیز ہے، وہ آپ کو نہیں سونے نہیں دے گی. اور جب ہی جس پل میں آپ جاگیں گے، اس کا واپس آنا واجب ہے. یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. صحیح، اس پروسیس کو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ. یہ جتنا او بی ای کی اب ہماری ڈسکشن ہوگی، اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کی ہوگی. ڈیلے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے میں سویا تو روح تو میری ایگزٹ کر گئی. اب میری باڈی ایک روح کے بغیر موجود انسانی حالت میں موجود ہوں. اب روح کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس پروسیس کے دوران اتنا شعور رکھوں، اتنی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ رکھوں کہ میں اپنے اس ڈیوریشن میں اپنا کنٹرول لے سکوں. آؤٹ آف باڈی کا مطلب یہ ہے. ایک چیز میں اور بتا دوں ساتھ پیرلل میں، کہ مراقبے ہوتے ہیں اور چلے جو ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی چیز ایکسپیرینس کی جاتی ہے. جس وجہ سے آپ کے پچھلے چیپٹر میں جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا یہ مراقبے اور چلے، تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے. صحیح. تو میں دو چیزیں آج کلیئر کر دیتا ہوں. روحانیت روح سے تعلق رکھتی ہے، اور علم النفس نفس سے تعلق رکھتا ہے. جتنی بھی چیزیں روح کے جانے کے بعد کی ہیں، چاہے وہ ایسٹرل پروجیکشن ہے، چاہے وہ بھی ہی ہے، چاہے وہ لوسڈ ڈریمنگ ہے، چاہے وہ مراقبہ ہے، چلہ ہے، وہ سب نفس ریلیٹڈ گفتگو ہے. یہاں سے آگے یہ چیز طے کر لیں سب لوگ کہ نفس یہ اسپریچویلٹی کی گفتگو ہے، اسپرٹ کی گفتگو ہے، ناٹ سول. اب اسپریچویلٹی اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اتنی بڑی سائنس ہے اسپریچویلٹی کی. پورا بدھزم جو ہے وہ اسپریچویلٹی پہ کھڑا ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو بدھسٹ کیا کرتے ہیں؟ جاگتے میں میڈیٹیشن کرتے ہیں، سوتے میں نہیں کرتے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ جاننا بوجھنا چاہتے ہیں کہ ان کی میڈیٹیشن کا سفر کیا ہے، اس میں وہ کیا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. وہ انجانے میں یا انکانشیس سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کلینزنگ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاگتے میں جو پروسیس ہوگا اس میں سول موجود ہے، سول نے ایگزٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب وہ میڈیٹیشن کر کے اپنے جاگتے میں
اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں, اپنی اسپرچولیٹی کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں. کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے کہ میرا نفس میڈیٹیشن کے تھرو مٹیریل ورلڈ سے جدا ہو جائے, میری روح موجود ہو, میں کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, اور میرا نفس ایک ایسے سفر پہ چل پڑے جہاں پہ صرف کلینزنگ ہے, اور اس کے مرتبے بڑھتے جائیں گے. جو بہتر سے بہتر جاتا جائے گا وہ اتنا افضل, بہتر سے بہتر انسان کنسیڈر کیا جائے گا. سو مچ سو کہ وہ ایک ایسے رینک پہ آ جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف نروانا اچیو کر لیتا ہے. اسٹیٹ آف نروانا اچیو کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو مٹیریل ورلڈ سے اتنا ترک کر لیا, جدا کر لیا, دور کر لیا کہ آپ کو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا. یہ ہے بدھسٹ کانسیپٹ. اسی کے اوپر ہے اسپرچولیٹی پریکٹس کرنے والے تصوف کے متوازی کانسیپٹ. تصوف میں یہ جو مراقبے اور یہ چلے ہیں, یہ بھی نفس کی اسی کلینزنگ کا نام ہے کہ آپ ایک ورد کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, اور ایک خاص سناٹے میں کرتے ہیں جہاں پہ صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہے. اب اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آئے گی اس دوران, یا آپ کے رستے میں کوئی چیز حائل ہوگی, تو وہ شیاطین ہوں گے یا وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو نہیں چاہتی کہ آپ اس رستے پہ چلیں اور اپنی کلینزنگ کریں, کیونکہ ان کا ایک کرندہ جدا ہو رہا ہے ان کی آرمی سے. جب شیاطین انسانوں کو کنٹرول کر کے دنیا میں فساد جنریٹ کرتے ہیں, اس دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جدا ہوا ہے ان سے, ایک پہاڑی میں چلا گیا ہے, کسی کونے میں چلا گیا ہے, اور اس نے اپنے نفس کی کلینزنگ شروع کر دی, تو اس کا مطلب ہے اس کی ملٹری کا ایک آدمی روگ ایلیمنٹ بن گیا ہے, باغی ہو گیا ہے, رائٹ. تو وہ اس کو اس سفر پہ روکنے کے لیے تل جاتے ہیں. سو مچ سو کہ جب چلے کاٹے جاتے ہیں تو ایک حصار باندھا جاتا ہے. اس حصار کے باہر نیگیٹو فورسز آپ کو ڈراتی دھمکاتی ہیں, تنگ کرتی ہیں, سو دیٹ آپ وہ اچیو نہ کر سکیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, رائٹ. یہ میں آپ کو گڈ سائڈ آف مراقبہ بتا رہا ہوں, گڈ سائڈ آف چلہ بتا رہا ہوں, گڈ سائڈ آف جو شرفا کر رہے ہیں, جو اچھے لوگ اس پروسیس میں جا رہے ہوتے ہیں. میں نیگیٹو کی بات نہیں ابھی گفتگو کر رہا ہوں, کیونکہ نیگیٹو تو یوز ہی نیگیٹو فورسز کو کرتے ہیں جو چلے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, اس لیے میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا. جو شاید وہ بلیک میجک ہو گئے, ریچول ہو گئے, قبالہ ہو گئے, جو مرضی آپ اس کو نام لیں. صحیح. یہ میں پازیٹیو سائڈ پہ کہہ رہا ہوں. اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, بدھسٹ کی اور مسلمانوں کی, ٹھیک ہے. اب بدھسٹ مسلمان عقیدے کو سائڈ پہ کر دیں, اور کوئی سائنٹیفکلی یہ کرنا چاہ رہا ہے. اب سائنٹیفکلی کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس میں ایسے کچھ فارمولے ہیں کہ جس سے انسان آؤٹ بڑھے, نو. بائی سائنٹیفک آئی مین جو اسپرچولیٹی کو اسپرچولیٹی ریکگنائز نہیں کرتے, وہ خالی ان کو یہ پتہ ہے کہ باڈی کی کوئی ایسی ایک پراپرٹی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سے باڈی سے جدا کر کے بھی ایک پرسنالٹی میں نمودار ہوتا ہے کہ اس کو اپنی باڈی اس کے سامنے نظر آتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سائنٹیفکلی کوئی ایسا شخص جس نے اس کو پریکٹس کی ہے وہ پروف بھی کر سکتا ہو؟ دیکھیں, جو اشخاص ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں نا, وہ کسی کو پروو کرنے کے لیے نہیں کرتے. وہ بڑے نا اپنے وہ ہوتے اور لائن کے لوگ ہیں, وہ آپ سے شیئر بھی نہیں کریں گے. میں کئیوں کو جانتا ہوں, مجھے ڈیلی بیسس میں ملتے ہیں, کبھی اپنا او بی نہیں ذکر کرتے مجھ سے. کبھی اچانک سے کسی موڈ میں ہوں اور ہمارا ٹاپک وہ چل رہا ہو تو بتاتے ہیں کہ ہاں جی میں نے اس دن او بی کیا اور میں نے یہ دیکھا. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے میرے ذہن میں, ہدف کیا ہوتا ہے لوگوں کا ہدف؟ اب یہ بات ہے نا, ہر کسی کی انٹینٹ ڈفرینٹ ہے. جو اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کا ہدف کیا ہے؟ جسٹ ٹو نو مور کہ کیا میں کر سکتا ہوں, میری طاقتیں کیا ہیں. کیونکہ یہ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے تجسس کا کہ یار میں بھی جانوں. اب جو سننے والے ہیں, جو پہلے سنیں گے, وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایسا کیا ہے جو کبھی میں نے پریکٹس نہیں کیا, اور اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھے بھی طریقہ بتایا جائے گا. میں کامنٹ میں سوال بھی لکھوں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے اسلام میں یا یہ ہے. وہ ٹپیکل سے کویشچنز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد. لیکن ایک ڈسکلیمر میں دے دوں آپ کو کہ جتنے او بی کرنے والے مسلمانوں کو میں جانتا ہوں, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جسٹ ٹو چیک ویدر اور ناٹ یہ ٹھیک جائز ہے کہ نہیں, ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئے کہ لیٹ سی اف اٹ اسٹل وی کین ڈو دیٹ ڈیورنگ دا پروسیس, اور پروسیس کر کے دیکھا تو ہم سے نہیں ہوا.
تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو جان بوجھ کے اوبی کرنا ہے، اگر اسلام یا دین ہمارا اس کو جائز سمجھے گا تو یہ رکاوٹ نہ ہوتی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، ہم پھر بھی کر رہے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پہلے چیپٹر میں، پہلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ آیت الکرسی کتنی بڑی پروٹیکشن ہے. ہاں جی، اور آپ نے کہا تھا ہر پیرنٹ کو چاہیے جی کہ وہ کیوں میں نے کہا تھا، کیونکہ او بی ای ایک ڈینجرس ایکٹیویٹی ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. او بی ای کا مطلب ہے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، جان آپ کے اندر موجود ہے، نفس آپ کا آپ کے باڈی کو پروٹیکٹ کیے ہوئے، وہ جو شیپ دینے کے لیے پروٹیکشن ہے اس کی وہ دیے ہوئے موجود ہے. آپ نے ایک ایکٹ ایسا کیا ہے جس میں آپ نے اپنے ہمذات کو اچیو کر لیا ہے، آپ اس کی شیپ میں باہر آ گئے ہیں. آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی انکانشیس سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو دیکھ سکتی ہے کہ میری باڈی سامنے پڑی ہوئی ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے میری بات. اچھا یہاں پہ میں کنٹینیو کرنے سے پہلے یہ نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یہ یہی ہے؟ نہیں نیئر ڈیتھ جو ابھی آپ بتانے لگے ہیں اس میں ہو سکتا ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اچھا اب آپ کنٹینیو کریں، یہ پھر ہم اس سے آگے چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز تو بے تحاشا قسم کے ہو سکتے. اچھا ابھی آپ جہاں سے کنٹینیو کریں وہاں. اب جیسی میری باڈی میرے سامنے آ گئی، بیڈ پہ لیٹا ہوا اور میں جاگ گیا اور باڈی سے باہر آ گیا، تو وہ میں نہیں ہوں، یعنی میں مکمل نہیں ہوں اس ٹائم. ذریعہ ہاشمی کی پوری ذریعہ ہاشمی کی پرسنالٹی موجود نہیں ہے. پہلی بات اس میں روح نہیں ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہے. دوسری بات اس کی باڈی تو اس کے سامنے موجود ہے، دو چیزیں جدا ہو گئی، نظر آ گئیں. تیسری اینٹی وہ بن کے اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ تین اینٹیز جو جاگتے میں ضم ہو جاتی ہیں وہ تینوں سپلٹ ہوتی نظر آ گئی ہیں آپ کو. اب جیسے آپ کی تین اینٹیز سپلٹ ہوتے آپ کو نظر آ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی انکمپلیٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. جو میں نے پہلے چیپٹر میں کہا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انکمپلیٹ کنٹینر پڑا ہوا ہے یہ پھر سٹنگ ڈک ہے، کوئی بھی اس پہ حملہ کر سکتا ہے. اوکے. اب آپ سے زیادہ طاقتور اگر کوئی شیاطین کی قسم آپ کو یہ کرتے دیکھ رہی ہے اور آپ اس دوران تجسس میں اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آپ اپنی باڈی کو چھوڑ کے نکل گئے، تو آپ کی باڈی کی پروٹیکشن کس کے ذمہ ہے؟ آپ تو ساتھ نیبر کو بھی نہیں بتا سکتے، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے میں اتنی غلط حرکت کرنے لگا، وہ کرنے نہیں دے گا. تو وہ آکوپائی کر لے گا اس باڈی کو، وہ اس کو آکوپائی کر لے گا. اب جیسے وہ اس کو آکوپائی کرے گا، میں آپ کو یہ بڑی کلیئر باتیں بتا رہا ہوں. پہلے چیپٹر کے نیچے کامنٹس جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو کامنٹس نہیں آتے. میں آپ کو ایک بات بڑی جینوئن بتانے لگا ہوں. یہ جتنے اوبی کرنے والے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں گے نا، وہ کہیں گے ذریعہ نے آپ کو وہ گر بتایا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ کا ایمپٹی کنٹینر آپ چھوڑ گئے اور اس وقت کسی اور آپ جیسے ہی کسی اور نے، لیٹ سے مجھے پتا ہے آپ رات کو اوبی کر رہے ہیں، سمجھ نہیں میری بات، اور میں آپ کا دشمن ہوں اور میں ایکسپرٹ ہوں، آپ تو نئے نئے اوبی کر رہے ہیں، تو میں آپ کا کنٹینر آکوپائی کروا لوں گا. اور اس کے بعد جب وہ جاگ جائے گا، آپ تو اپنے سفر پہ نکل گئے ہیں تجسس میں، وہ جاگ گیا ہے، وہ اٹھا ہے، سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ آپ کی فیملی کو دیکھا ہے. فیملی نے دیکھا یاسر بھائی موجود ہیں، اب فیملی تو ایز یاسر بھائی آپ کو رسپونڈ کرے گی نا. اینڈ بائی فیملی آئی مین یور وائف ٹو بگن وتھ، دین یور چلڈرن، دین دا پیپل یو انٹریکٹ وتھ. عجیب ضرور بیہیو کر رہے ہوں گے آپ ان کے سامنے، مختلف، لیکن آپ بہت کچھ ڈیمیج کر سکتے ہیں. وہ شخص جو آپ کی باڈی کو یوز کر رہا ہے وہ آپ کو بہت ڈیمیج کر سکتا ہے. اچھا اب یہاں پہ اب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک باڈی ایمپٹی کنٹینر تھا جو ایکچوئل، اس کے لیے اب ہم سول کا ورڈ یوز کریں گے. سول تو پرواز کر گئی ہے، پرواز کر جیسے کسی شخص وہ پرواز کر گئی. اب وہ ایمپٹی میں کوئی اور جو چلا گیا آپ کی باڈی میں، چلا گیا باڈی، تو روح آ گئی واپس، وہ روح آ گئی واپس، تو آپ جاگ گئے. اور جاگے میں پھنس گیا، ہاں آپ کا وہ حصہ لمبو میں پھنس گیا جو آؤٹ آف باڈی نکلا تھا. تو اب وہ اس کو اسپیس کیسے دے گا واپس آنے کی؟ جب تک نہیں دے گا آپ کچھ بھی نہیں. آپ یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ، یو ہیو ٹو بی ویری پاورفل اینڈ یو ہیو ٹو نو دا ٹرکس کہ اس کو کیسے نکالنا ہے. اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ پھر ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. دو کانفلکٹ ہو گئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کانفلکٹ کیسے ہو گئیں. ایک باڈی اور دوسری باڈی میں
वो क्रॉस हो गई, एक की रूह इधर और एक की इधर, ऐसा भी हो सकता होगा फिर? रूह नहीं, आप रूह को मिक्स, सॉरी रूह का वर्ड, मैं असल में ना चार चीजें आप तो वो चाह रहा हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कितनी साइंसेस जन्म लेती हैं आपके सवाल से। आपको याद होगा पहले चैप्टर मैंने कहा था कि एक डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बीमारी। अच्छा, रूह का पहले मेरी करेक्शन कराएं, उसके लिए वर्ड करेक्ट क्या वर्ड है फिर, क्या चीज़? रूह तो परवाज कर चुकी है, कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। उस दौरान किसी नेगेटिव चीज़ ने आपकी बॉडी में आपको ऑक्यूपाई किया तो रूह वापस आ गई, ठीक है, और वो बॉडी जाग गई है। यासिर जंजुआ जाग गए हैं, और आप जो बाहर और आउट ऑफ बॉडी में यासिर जंजुआ को देख रहे थे, जो आपका हमजात है, आप कह रहे हैं ये तो मैं नहीं हूं, ये तो खड़ा हो गया है। अब वो चलना शुरू हो गया है। आप कह रहे हैं मत चल, आप एक भूत की तरह हवा में घूम रहे हैं। अब आपने समझनी है, 90% लोग जो देहात में अपने बच्चों के जिन निकलवाने जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि जी ये अजीब अजीब बिहेव करता है, इसकी आवाज़ मुख्तलिफ हो गई है, इसमें ताकत ज़्यादा आ गई, ये हो गया, वो शैतान ने बॉडी ऑक्यूपाई की होती है। और वो जाते हैं 2 नंबर पीरों के पास, या कभी 1 नंबर के पास भी, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा जी मैं अभी रुकिया करूंगा तो देखना ये बोल पड़ेगा। वो रुकिया में वाकई बोल पड़ता है वो शैतान के, हाँ मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। तो कहता है तू ये पढ़, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तो क्या वो ये क्या कर। अच्छा रियाब भाई, फिर ये हकीकत होती है? जी जी, उस बच्चे के साथ हकीकत होती है, पीर 1 नंबर नहीं होता 90% केसेस में। नहीं, फिर जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं अक्सर उसमें होता है ना कि आवाज़ बदल के लोग बोल रहे हैं, और वो जी जी, ये हर मजहब में, ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, गोरों के साथ भी होता है, हिंदुओं के साथ भी। गोरों को एक्सरसिज्म का प्रोसेस होता है जिससे वो निकालते हैं। हमारी रुकिया का प्रोसेस होता है, हम रुकिया का प्रोसेस से निकालते हैं। और उस वक्त एक्सपर्ट जो रुकिया कर रहा होता है वो आपको बता देता है कि इसके अंदर जिन आ गया। या यहाँ तक कहते हैं कि इसके अंदर एक भूत आ गया है। वो भूत अपनी उम्र बताता है, मैं 200 साल पुराना हूं। अब ये भूत क्या चीज़ है? ये भूत क्या चीज़ है? जब हम फौत हो जाते हैं तो हमारी रूह तो बरज़ख में चली जाती है। अभी हमने ग्रे लाउंज के ऊपर एक वीडियो डाली है कदर के ऊपर, उसका एक चार्ट बनाया ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उसमें मैंने ज़रा डिटेल में बताया कि जब रूह परवाज कर जाती है, नफ्स उसी सर्कल में घूमता रहता है। मेरे मरने के बाद भी मेरा नफ्स आपको ख्वाब में या हकीकत में नजर आ सकता है। वो जो नफ्स है ना, वो जो स्पिरिट है, ठीक है, वो स्पिरिट होता है। सोते में आप बाहर निकले, आपने ओबी किया, रूह निकल गई, इतने में किसी का स्पिरिट आपके अंदर आ गया। अब आप लिम्बो में फंस गए हैं। जब तक कोई रुकिया करके उसको नहीं निकालेगा, या जब तक जिसने शरारत की है वो खुद आपकी बॉडी नहीं छोड़ता, आप अपनी बॉडी में वापस नहीं जाते। अच्छा ज़रियाब भाई, अब सिलसिला ये है कि एक शख्स जो है जिसने जानबूझ के किया, उसने वो प्रोसेस किया ओबी का, ठीक है, मतलब है कि डेलिबरेटली किया, उसके साथ तो वो हो गया कि कोई शैतानी जो है वो ताकत उसमें आ गई। लेकिन जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे हैं उसके साथ क्या होता है, मैं आपको उनके साथ क्या होता है? कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि एक तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी कई बच्चों की डिस्टर्ब की जाती है उनके घर के हालात की वजह से। वो ख्वाब में डरते हैं, बाप ने मारा था, कुटा था, या मुआशरे में कहीं उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसको किसी बच्चों ने बुली किया स्कूल में, वो एक खौफ सा बैठा होता है, तो उसकी नींद कच्ची पक्की होती है। ठीक है, वो नींद में भी डरता है, ठीक है। तो ये नींद में ही इनवॉलंटरी एग्जिट होता है उसका, वो बाहर आ जाता है। अब जैसे वो बाहर आता है तो उसकी बॉडी उसी तरह एम्प्टी कंटेनर है, जैसे आप जानबूझ के बाहर आके बॉडी को एम्प्टी कंटेनर, हाँ जी, वो नेचुरल हो गया ना, वो नेचुरली हुआ। उस दौरान किसी शैतान की किसी बुरी चीज़ ने उसकी बॉडी ऑक्यूपाई कर ली, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ये स्पेस चाहिए, वो तो चाहेगी ना। वो तो हाँ, देखिए, नेगेटिव एनर्जी का तो काम ही है कि आपको यूज करे। उसको ये स्पेस चाहिए कि मुझे एम्प्टी बॉडी चाहिए। वो जागते में भी हमसे शैतान बुरे काम कराता है ना, हाँ, किसी तरह सोते में ज़्यादा आसानी से कराता है, क्योंकि उसमें वो शैतान डाल देता है। ठीक है, ठीक है। अब सोते जागते के 2 ईवल लोग रिकग्नाइज हो गए। एक तो जागते में शैतान के ताबे होकर बुराइयां कर रहे हैं, एक सोए बेचारे और निकले, और उस दौरान शैतान ने आके उनकी बॉडी से उल्टे सीधे काम कराने शुरू कर दिए। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट डिस्कस हुआ। मैं आता हूँ डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे। ये बात बड़ी कीनली सुननी है उन डॉक्टर्स ने, उन साइकियाट्रिस्ट ने जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं।
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یا ان پیشنٹس نے جو سائکیٹرسٹ کے پاس. اچھا, ہم او بی کو کلوز کر چکے ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ او بی ای کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. یہ انوالنٹری او بی ای کی بات کر رہا ہوں میں. اوکے. ایک جان بوجھ کے پریکٹس کیا گیا, اور ایک کسی سانحے کی وجہ سے جو سانحہ وقوع پذیر ہوا اس شخص کے ساتھ, اور اس کی باڈی میں کوئی اور آ گیا, تو وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے. باڈی میری ہوگی, وہ کہے گا میرا نام ذریعہ ہاشمی نہیں ہے, میرا نام کوئی اور ہے. تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے مجھے آپ پکڑ کے کہ یار ہم تو جانتے ہیں اس کو ٹھیک کریں, یہ اپنا نام کو محمد بوٹا بتانا شروع ہو گیا. رائٹ. تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو تنگ مت کریں, یہ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. اس کا کوئی جھٹکا لگتا ہے, کوئی چیز اس کا ٹریگر ہے جس سے اس کا ذریعہ باہر آ جاتا ہے, پھر کوئی ٹریگر ہے جس سے اس کا وہ محمد حسین باہر آ جاتا ہے, پھر اس کا ٹریگر ہے ادھر سے محمد بوٹا باہر آتا ہے. یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. وہ ملٹیپل پرسنالٹیز کون ہیں؟ وہ یہی مائکرو لیول انوالنٹری او بی ہیں جس میں کوئی اور اس کے اندر گھس جاتا ہے, کوئی اور گھس جاتا ہے, کوئی, کیونکہ وی ہیو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتہ بھی نظر نہیں آتا, یہ فرشتہ بھی, اور میرا نفس بھی, اور آپ کا نفس بھی. آپ ورنہ ہم شور شرابے میں قید ہو جائیں کہ اتنی چیزیں ہیں, ہم تو ڈر جائیں, ہر وقت ہی تسبیحاں رولتے رہیں کہ یار یہ تو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جنات. اتنی رش ہے ہمارے ارد گرد. تو وہ ان اشخاص کے ساتھ جن کا یہ سلیپ ڈس آرڈر بہت ٹیکنیکل ہے, جو سائکیٹرسٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل میں آؤٹ آف باڈی ڈس آرڈر چل رہا ہے, تو وہ اس کو گولیاں کون سی دیتے ہیں کہ جو جس پرسنالٹی کا وہ ہے نا. جب فیملی کہتے ہیں نا اس کا نام ذریعہ ہاشمی ہے, تو کہتے ہیں جب یہ ذریعہ ہاشمی ہو تو اس کو یہ گولیاں دینی ہے تاکہ کوئی اور پرسنالٹی اس کی باہر نہ آئے. اگر وہ کہنا نہیں کہ ہمیں محمد حسین پرسنالٹی اچھی لگ گئی ہے, اس کو لاک کریں. تو آپ جب میں محمد حسین بن جاؤں گا تو اس ٹائم میری ٹریٹمنٹ کی جائے گی تو ذریعہ آپ نہیں بننے دیں گے وہ. ٹھیک ہے. یو کین ایکچولی پریکٹیکلی لاک وچ پرسنالٹی یو وانٹ. آپ کو پتہ ہے کتنے ہی قاتل ڈاکٹرز کے ان سرٹیفکیٹ پہ کہ اس کو ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے, پھانسی سے بچ جاتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں ذریعہ ہاشمی نے ذریعہ ہاشمی بن کے قتل نہیں کیا, یہ جب محمد حسین بنتا ہے اس ٹائم اس قتل کیا ہے, تو اس کو پھانسی نہ لگائی جائے, کیونکہ آپ ذریعہ ہاشمی کو پھانسی لگا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, انوسینٹ آدمی کو پھانسی لگا رہے ہیں. اوکے. اور وہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے بعد جج بھی بیچارہ کہتا ہے کہ ہیں یہ بیماری تو دنیا نے ریکگنائز کی ہوئی ہے, اب میں تو اس کو پھانسی نہیں دے سکتا, میں 3-4 معصوموں کو پھانسی دوں گا جو اس کی پرسنالٹیز ہیں ایک کے قتل کرنے کی وجہ سے. تو اس کو پولیس کی حراست میں ہی رکھیں, لیکن پولیس کے ہاسپٹل میں بھیجیں, اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے, یا تو اس کو ٹریٹ کر کے اس قابل کیا جائے کہ دنیا میں کھلا چھوڑا جا سکے اور یہ مزید قتل نہ کرے, رائٹ. یا وہ اس کو آپ ادھر ہی رکھیں اس فیسلٹی میں, باقی کی زندگی یہ ادھر ہی گزارے گا کہ اگر یہ ٹریٹیبل نہیں رہا, اگر یہ ہر وقت ہی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں رہے گا. یہ میں بڑی کی بات بتا رہا ہوں, یہ اس پہ لائرز بھی میری یہ بات پہ متفق ہوں گے کہ ہاں ہم نے کتنے بندے چھڑائے ہیں اس بیماری کا ریکگنائز کرا کے. ڈاکٹرز بھی کہیں گے ہم نے کتنے مجبوراً رپورٹیں دی ہیں کیونکہ اس کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ اس کو ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے. اب ہو کیا رہا ہے اصل میں, یہ او بی ای ہو رہا ہے, اور یہ او بی اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اس کو کوئی ٹریگر ہوتا ہے, اس ٹائم وہ سوتا ہے جاگتا ہے جو بھی ہوتا ہے, جرک لگتا ہے اس کی دوسری پرسنالٹی باہر آ جاتی ہے. اب یہ وہ جو پرسنالٹی ہے, یہ اصل میں یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ اپنی ہسٹری بتائے گا آپ کو. اگر میں اچانک سے محمد حسین بن جاتا ہوں, میں بتاؤں گا میں کب پیدا ہوا, میں کتنے سال کا ہوں, میری اتنی فیملی تھی, اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. اب وہ کہاں سے آیا, وہ کون ہے. اچھا, اب ہم نے نا سر اس کو کنیکٹ کر دیا ہے انسانی نفسیات کے ساتھ بھی. شاید انسانی نفسیات کے ساتھ اس لیے کنیکٹ کیا کیونکہ نفسیات اس کو اس نام سے جانتی ہے, اس او بی ای کو. تو یہ جو لوگ جو جان کے کرتے ہیں, ہاں جو جان کے, اب جو جان کے کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا ان کا ہدف کیا ہے. ہاں ذریعہ ہاشمی اگر یہ کرے گا نا تو کیونکہ تجسس ہے اس لیے کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو تجسس کے لیے کر رہا ہو. کچھ لوگ یہ بھی کریں گے کہ دیکھوں میں اس کا کوئی بینیفٹ لے سکتا ہوں. وہ اپنے کمرے کو لاک کرے گا ایسے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے میں کتنی دیر تک کرتا ہوں. وہ نکل کے باہر جاتا ہے, وہ صرف اپنی باڈی میں نہیں جاتا. میں ایسے فرد کو بھی جانتا ہوں, کبھی ان کو بھی آپ دعوت دیجیے گا, وہ پوڈ کاسٹ پہ وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں گے آپ کو, جو کہتے ہیں کہ میں ایوری ویکینڈ اپنی باڈی چھوڑ کے نکل جاتا ہوں اپنے ٹاسکس پہ. اچھا دریاب بھائی, اب آپ نے نا ایک لمبی کومنٹ کی فہرست چھوڑ دی ہے یہ انویٹیشن کا بتا کے, لوگ کمنٹ کریں گے کہ ان کو بلائیں. جی بالکل ان کو بلائیں, اگر وہ پسند کریں گے پبلکلی یہ گفتگو کرنا تو وہ بتائیں گے ٹھیک ہے کہ بھائی میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں, میں نے ذرا گریٹر ٹاسک لیے ہیں, تو میں اپنی باڈی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں اور میں جا کے وہ ٹاسک پورے کر کے آتا ہوں.
اب یہ کس لیول کا کنٹرول ہے او بی میں, اور ہدف کیا ہے؟ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. مانے یا نہ مانے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ ایسٹرل پروجیکشن اور آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کو لوگ مانتے ہیں, جو جن لوگوں کو پتہ ہے اس بارے. لیکن آپ جس طرح بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو پھر سائنس بھی مانتی ہے. سائنس میٹا فزکس کو ابھی وہ روم نہیں دیتی. فزکس ہی میٹا فزکس کو وہ روم نہیں دیتی, کیونکہ سائنس تو جو ہے وہ تو جنات کو بھی نہیں مانتی نا. جی چل, اس میں تو جنات کی گفتگو ہی نہیں ہے. نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, سائنس جو ہے وہ بہت ساری انرجیز کے جو مطلب ایکسپیرینس ہے ان کے اوپر ابھی تک ان کی تحقیق نہیں ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ بھی ہم نے کلوز کر لیا سر. سر ایک دو باتیں رہیں. اچھا, اب میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو جب اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا, کہ اچھائی کی نیت سے کرنے والے کیا کر رہے ہیں, تجسس کی نیت سے کرنے والے کیا کر رہے ہیں, بری نیت سے کرنے والے کیا کر رہے ہیں, انوالنٹری جن کے ساتھ نیچرلی ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس میں سائکیٹرسٹ کا کیا رول ہے, اس میں پیر فقیر دم درود کا کیا رول ہے. ہر طبقہ اپنے مطابق, ہر طبقہ سائکیٹرسٹ کے پاس جانا افورڈ بھی نہیں کرتا اور پسند بھی نہیں کرتا. وہ جاتے ہی وچ کرافٹ کے پاس ہیں, پیر فقیر کے پاس ہیں, اس کا حل نکالنے, حکیم کے پاس ہیں, ادھر جاتے ہیں. اور کئی پڑھے لکھے لوگ بھی جان بوجھ کے سائکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے کہ میں بیمار نہیں ہوں, یہ مجھے پتہ ہے کہ ایک اسپرچولیٹی کا ایشو ہے, یہ مجھے ایک اسپرچول ہیلر مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. بیمار ڈاکٹر تو مجھے صرف دوائیاں دے گا, اسپرچول ہیلر مجھے اس کی اسپرچول ہیلنگ کر کے مجھے بتائے گا کہ اس کو فار گڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے بغیر دوائی کھائے, اور یہ کنٹرول کیسے لینا ہے اس کا کہ اس کو ٹھیک کر سکوں تاکہ آئندہ نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بیماری نہیں ہے, یہ ایک نیچرل اکرنس ہے جو ہماری باڈی کے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ کب کیسے ہوتی ہے, کسی کی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے, کسی کے ساتھ خود سے ہوتی ہے. تو لیکن سر اب یہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ تو پھر وہ اس کو کیا کس طرح, تو اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو اب کسی کو کیا پتہ چلے کہ مجھے ڈس آرڈر ہو گیا یا مجھے اسپرچول ہیلر کے پاس, جو جان بوجھ کے کر رہا ہے اس کو تو پتہ ہے ڈس آرڈر نہیں ہے, وہ تو ادھر جائے نا, اسپرچولی اس کا علاج کرے. علاج نہیں, جو جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ تو کر ہی خود رہا ہے. ہاں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو تو نکال دینا, وہ تو ان کے پاس نہیں جائے گا, وہ تو ہنسے گا ان کے پاس جاؤ گے, اگر میں تو خود کرتا ہوں. نہیں, میں اس لیے علاج کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اگر اس سے یہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے تو دیکھیں, جس سے مس ہینڈل ہو گیا نا وہ تو اسپرچول ہیلر کے پاس ہی جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ میری سائیکالوجی کا ایشو نہیں تھا, یہ میں نے کرتوت جان بوجھ کے غلط کیا تھا اور وہ میں پھنس گیا ہوں, اب مجھ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا, تو وہ جائے گا اسپرچول ہیلر کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو دوسرا سوال ہے کامنٹ سیکشن کا وہ یہ ہے کہ نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہے. اور یہ میں نے نا جب کامنٹ پڑھا تو پھر میں نے اس کے اوپر کچھ سرچ کیا تو بہت سارے لوگوں نے کچھ واقعات سنائے. اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہوگا یا نہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیتھ ہو گئی, ہم چلے گئے, لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور پھر ہماری وہ واپس آ گئی. کتنے لوگ ہیں جن کا نہلا دیا گیا, وہ جنازے میں میت پہ کھڑے ہو گئے. ہاں, میت پہ کھڑے ہو گئے, اور ہم نے وہ سب کچھ فیل کیا, دیکھا کہ کیا, اور وہ ویڈیوز پڑھی ہیں.